عزیزان محترم، خلاصہ یہ ہے کہ اس پیغام کے ہم امین بنائے گئے ہیں۔ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جو قرآن رکھا ہوا ہے نا ہمارے سامنے، یہ اللہ کی امانت ہے جو اللہ نے ہمارے پاس رکھائی ہے۔ اب یہ امانت جس کی ہے، اس پیغام کو جس تک پہنچانا ہے، اگر ہم پہنچا رہے ہیں تو امانت کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں پہنچا رہے ہیں تو خیانت کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم امین ہو گئے، ہم اس کے امین ہو گئے۔ اب یہ اتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہم پر عائد کر دی گئی۔ اقبال نے کیا کہا؟ چگویم مسلمانم بلرزم، کہ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ لا الہ کے راستے میں جو مشکلات ہیں، جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے میں لرز جاتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، میں صرف اس پیغام کی اہمیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم کتاب سامنے کھول کے پڑھ رہے ہیں، کیا چیز ہے یہ سنگ پارس ہے، جو اس سے مس ہو جائے وہ کندن بن جاتا ہے۔ اتنا بڑا نسخہ کیمیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا، ہم اس کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام اس کی قدر جانتے تھے، ہم کو تو وراثت میں مل گیا نا۔ وراثت میں جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اس واسطے وہ آسانی سے مل گئی نا، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر جد و جہد کر کے حاصل کرے تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے جد و جہد کر کے حاصل کیا، تکلیفیں اٹھائی تھی، مصیبتیں جھیلی تھی، اور اس پیغام کو پہنچایا تھا انہوں نے، اور انہیں کی محنتوں کا ثمر اور صلہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کا ثمر ہے، ان کی جد و جہد ہے۔ اب اس پیغام کو پہنچانے کے لیے طرح طرح کے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن عزیزان محترم، ایک بات میں اور عرض کروں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ریاست کا ڈنڈا ہونا چاہیے، ریاست ہمارے پاس ہو، حکومت ہو، اقتدار ہو۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس پیغام کو جن لوگوں نے پہنچایا ہے 1400 سال سے، انہوں نے اقتدار کو ہمیشہ ٹھوکر پہ رکھا۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، اسلام نے اقتدار کو مقصود بذات نہیں بنایا، مقصود بذات نہیں ہو۔ ہاں، مل جاتا ہے، لے لیجیے، اس کو مددگار کے طور پر استعمال کر لیجیے۔ نہیں ملتا ہے، اقبال نے کیا کہا؟ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ اگر حکومت چلی گئی، اقتدار گئی، جانے دیجیے۔ میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی جد و جہد فرمائی۔ ہزاروں خلفاء تھے آپ کے، بادشاہوں سے ٹکر لی،
لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھے عہدہ دو، میں اقتدار میں آؤں گا. کہا انہوں نے؟ کبھی نہیں کہا. یہ انہوں نے اپنے کسی خلیفہ کے لیے تک نہیں کہا کہ بھائی میرے خلیفہ کو وزیر بنا دو تاکہ وہ انتظام مملکت سنبھال سکے. نہیں، انہوں نے اقتدار کو سے دامن بچایا اور سب نے بچایا. یہ صوفیاء کرام جن کے آگے آج ہماری گردنیں جھکتی ہیں، جن کا نام بڑے ہم احترام سے لیتے ہیں، ان کا مسلک ہی یہ تھا. ہاں، خدمت کو انہوں نے ذریعہ بنایا، وہ بھی سنت کی روشنی میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں ہم. سیرت میں یہ آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بکری کا دودھ دھو دیا، کسی کے گھر سودا لا دیا، کسی کے گھر پانی پہنچا دیا. اب یہ واقعات جو سیرت کے ہیں، سیرت کو بھی ہم نے سوانے بنا دیا. میرے بھائی، سیرت اور چیز ہے، سوانے اور چیز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی سوانے نہیں ہے، یہ سیرت ہے. کیا معنی ہے سیرت کے؟ سیرت کا لفظ بنا ہے سیر سے، چلنا. سیرت کا معنی ہے چلن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلن کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روش کیا تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ وہ سیرت ہے. تو حضور کی سیرت میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں. خدمت کی، صوفیاء کرام نے خدمت کو لیا، وہ خدمت کرتے ہیں. اور یہ صوفیاء کا نام بھی جب میں لیتا ہوں تو عزیزان محترم ذرا سا ذہن کو کشادہ رکھیے. میں سلف صالحین کی بات کرتا ہوں، آج کل کے صوفیاء کی بات نہیں کرتا. کس طریقے سے انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی، آج آپ ان کے چنڈے میں بیٹھے ہوئے، کہاں سے آئے، کس طرح انہوں نے تبلیغ کی. آپ ان کے حالات کو پڑھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کو پھیلایا. اور آج غیر مسلم تک یہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ سلطان الہند ہے. سکہ کسی کا چل رہا ہے، لیکن دنوں میں سکہ خواجہ معین الدین چشتی کا چل رہا ہے. تو یہ پیغام پہنچانے والے لوگ، انہوں نے پیغام پہنچایا، اور اس پیغام کی ذمہ داری اب ہمارے سر ہے. خدا کے لیے اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس کے لیے فکر کریں، سوچیں کہ ہم یہ پیغام کس طرح پہنچا سکتے ہیں. اگر یہ پیغام ہم نہیں پہنچا رہے ہیں دوسرے تک تو ہم ایک اجتماعی گناہ کر رہے ہیں، اجتماعی جرم کر رہے ہیں. اور آج میں عرض کروں آپ سے کہ پوری امت مسلمہ جس بحران سے گزر رہی ہے، جس عذاب میں مبتلا ہے، یہ عذاب سزا ہے اس بات کی کہ اس پیغام سے ہم نے غفلت کی. اگر یہ پیغام ہم پہنچاتے ہوتے تو آج دنیا کا نقشہ کوئی دوسرا ہوتا. اور آج بھی غیر مسلم ممالک کو جو لوگ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ یہ فرض ادا کر رہے ہیں. ان کی قدر کیجیے. آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ کے نام سنا ہوگا، جامعہ نظامیہ کے ایک طالب تھے. تقریباً 30,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے. 20 مسجدیں بنا دی، اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اقتدار کی بات مت کرو، حکمرانی کی بات مت کرو، اس واسطے کہ جب یہ بات کرو گے تصادم ہوگا. اور صوفیاء کرام کا مسئلہ یہ ہے کہ تصادم سے بچتے ہیں. کام کیا انہوں نے.
آج بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں جو امریکہ میں، یورپ میں، فرانس میں کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ فرانس میں جا کے آباد ہو گئے. آج وہاں مسلمان دوسرے نمبر پر ہیں تعداد کے اعتبار، اسلام دوسرا مذہب ہے وہاں. تو اس سلسلے میں ہم کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے، تاکہ یہ جو ہماری ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری ادا ہوتی رہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت خدا کے بندوں تک پہنچتی رہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت سے سرفراز فرمائے اور فکر صحیح عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کے اور دین کا فہم عطا فرمائے. عزیزان محترم، دین کا فہم بڑی چیز ہے، یہ خوب یاد رکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا کرے اور تاکہ ہم اس دین کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو سرخر ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ.